آن لائن میٹنگ اٹینڈ کرتے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا سامنے سے آتی روحینہ کو دیکھ کے ٹھٹکا، لیکن اگلے ہی پل سر جھٹکتا وہ آگے بڑھ گیا۔ ہائے کزن، وہ تو نظر انداز کر گیا، لیکن روحینہ نظر انداز کر دے ایسا تو ممکن ہی تھا۔ کدھر جا رہے ہو؟ سینے پہ بازو باندھے پوچھتی، اس کی آنکھوں میں شرارت بالکل واضح تھی۔ تم سے مطلب؟ اور ایک کالی بلی کی طرح میرا راستہ مت کاٹا کرو۔ وہ غصہ ضبط کرنے کے باوجود بھڑکا۔ ایک منٹ کزن جی، اتنا بھڑک کیوں رہے ہیں؟ ایک چھوٹا سا سوال ہی تو پوچھا ہے۔ وہ اسے تپانے والے انداز میں دیکھتے بول رہی تھی۔ کوئی مسئلہ ہے؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولا۔ نہیں تو جنرل انفارمیشن لے رہی تھی۔ آج کل کچھ زیادہ ہی ایج سے لگنے لگے ہیں۔ مت کیا کرے اتنا غصہ؟ چہرہ دیکھیں، جھوڑیاں پڑ گئی ہیں۔ وہ چہرے پہ سنجیدگی لیکن آنکھوں میں شرارت لیے ہوئے تھی۔ وہ صرف 28 سال کا ہی تو تھا، انتہا کا ہینڈسم اور مردانہ وجاہت کا بھرپور شاہکار مرد تھا۔ پورے خاندان میں اس کی خوبصورتی کے چرچے ہر طرف گردش کر رہے تھے اور وہ اسے کیا بکواس کر رہی تھی۔ ارمان نے اس کی بات کا جواب دیے بنا ایک طرف سے ہو کے نکلنا چاہا کہ وہ پھر سے سامنے آئی۔ ویسے ایک بات کرنی تھی آپ سے مسٹر کزن۔ وہ تھوڑا سنجیدہ ہوئی۔ جلدی بولو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں۔ وہ گھڑی پہ وقت دیکھتا عجلت میں بولا۔ کیوں؟ وقت کسی کو دے آئے ہیں؟ وہ ہمیشہ کی طرح اسے تپائے جا رہی تھی۔ اپنی زبان کو کنٹرول رکھو، کسی دن میرا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزرتا بولا۔ آپ مجھ پہ ہاتھ اٹھائیں گے؟ مجھ پہ؟ روحینہ سلطان پہ؟ میں نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی۔ وہ بھی اس کے مقابل آتے بولتی اس کا اور اپنا قد دیکھنے لگی۔ اس کے کندھے سے تھوڑا سا نیچے ہی آتی تھی، اس لیے ہمیشہ گردن اٹھا کے اور پنجوں کے بل اوپر ہوتے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے بولی۔ ضائع ہو جاؤ گی کسی دن میرے ہاتھوں سے۔ بیٹا امان، کہیں جا رہے ہو؟ اچانک سے یاسمین بیگم نے اس کے پاس آتے ان دونوں کو ایک طرف نظر پوچھنے لگی۔ جو باہر جا رہا ہوں، مؤدب لہجے میں بولا۔ ہاں یہ رسید لے لو، جویلری شاپ سے سیٹ اٹھانا ہے۔ وہ اسے ایک رسید پکڑاتے بولی۔ جی ماما صحیح ہے، میں آتے ہوئے لے آؤں گا۔ وہ سنجیدگی سے بولتا ایک کھوری روحینہ پہ ڈالتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ یہ تم کیا ہر وقت امان کے آگے پیچھے منڈلاتی رہتی ہو؟ دور رہا کرو میرے بیٹے سے۔ مجھے بہت شوق ہے آپ کے بیٹے کے ارد گرد منڈلانے کا، کرش ہے وہ میرا۔ روحینہ نے انہیں مزید تپایا۔ تم تو ہو ہی بے شرم لڑکی۔ ماں باپ زندہ ہوتے تو کچھ سکھاتے، بڑوں سے بات کیسے کرنی ہے۔ بن ماں باپ کی بھی پلی ہونا، اس لیے نہ عقل ہے نہ بات کرنے کا سلیقہ۔ وہ اس کی جگہ واری کر گئے تھے جہاں اسے سب سے زیادہ لگے تھے۔ آپ میری ماں باپ کے بارے میں کچھ نہ بولیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ اولاد آپ بھی رکھتی ہیں۔ آپ کا بیٹا نعمان کتنا شرمدار ہے سبھی کو پتا ہے، کچھ بھی چھپا نہیں کسی سے۔ اور ہاں، کسی پہ ایک انگلی اٹھانے سے پہلے سوچ لیا کریں، باقی کی 4 آپ پہ ہی اٹھیں گی۔ وہ آنسو ضبط کرتے انہیں آئینہ دکھا پلٹی تھی کہ سامنے امان کو دیکھتی وہ اپنے لبوں کا کونا بے دردی سے دانتوں کے نیچے رکھ گئی اور پھر وہاں روک نہ سکے۔ ماما کتنی بار منع کیا اس کے منہ مت لگا کرے، انتہا کی بدتمیز لڑکی ہے، جس سے بھی بات کرتی ہے بدتمیزی پہلے کرتی ہے، اور مجھے نہیں اچھا لگتا کوئی آپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرے۔ وہ ان کو اپنے گلے سے لگاتا مسکرانے پہ مجبور کر کے۔ امان میری ماں جان، تمہاری یہی کیئر، یہ پیار، یہ محبت ہی میری سب سے بڑی طاقت ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بولی تھی۔ امان زیر لب مسکرا دیا۔ روحینہ نے روم میں آتے ہی دروازہ زور سے بند کرتے لاک کیا اور وہیں دروازے کے پاس بیٹھی سسک سسک کے رو دی۔ اس کے والدین 10 سال پہلے جہاز کریش میں مارے گئے تھے، تب وہ صرف 9 سال کی تھی۔ دادا کی لاڈلی تھی، بنا ماں باپ کے پلی بڑی تھی۔ اس کے دادا جان اور تایا جان داؤد سلطان، اس کے چاچا کرن کے والد اختر سلطان خوب لاڈ اٹھاتے تھے، سوائے ایک ہستی کے، اس کی تائی جان، جن کی آنکھوں میں وہ شروع سے کھٹکتی تھی، اور اس بات کو روحینہ بھی اچھے سے جانتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ انہیں مزید چڑھاتی تھی اور ہمیشہ اس کی تربیت پہ بات لا کے ختم کر دیتی تھی۔ آج بھی اس کی تربیت پہ انگلی اٹھائی تو بدلے میں یہ ان کو ان کے چھوٹے بیٹے کا طعنہ دے کے آئی تھی، جو میں 1 ماہ پہلے اپنی یونی کے ایک لڑکی کو بیاہ کے گھر لے آیا تھا اور سب سے لڑا تھا اس لڑکی کی خاطر، لیکن اسے اس گھر کے فرد کی حیثیت دیکھ کے ہی دم لیا تھا۔
पर्सनली इसे नुमान से कोई इशू नहीं था, लेकिन ताई जान को कुछ तो जवाब देना बनता था। इनका बड़ा बेटा अमान सुल्तान, इसकी कोई बात जिससे मिलती नहीं थी कि इसका ताना देती। वो हमेशा यही शो करवाती कि वो अमान को नापसंद करती है, लेकिन दर हकीकत अमान इसे अच्छा लगता था। पर इन दोनों माँ बेटी के अपने लिए नापसंद के देख के वो भी अपनी नफरत और गुस्से का बरमला इजहार कर दिया करती थी। दराज से अपने माँ बाप की तस्वीर निकालती, इन पे हाथ फेरती, वो सीने से लगा गई। कभी कभी ये इंतहाई काटने खाने को दौड़ती थी। अकेलापन हद से सवा हो जाता था और वो खुद को इस भरी दुनिया में अकेला समझती थी। अगर दादा जान का सहारा ना होता तो शायद अब तक वो क्या से क्या कर देती। इसकी बुझती जिंदगी का रोशन सितारा। वो इस पूरी दुनिया में खुद को अकेला समझती थी। अगर दादा जान का सहारा ना होता तो शायद अब तक वो क्या से क्या कर देती। इसकी बुझती जिंदगी का रोशन सितारा सुल्तान साहब ही थे। आप बात को समझने की कोशिश करें ना सुलेमान। आपकी अम्मी जो चाहती हैं आपने वही करना है, फिर मुझे क्यों बीच दौराहे पे लाकर छोड़ना चाहते हैं? किरण ने आंखों में आंसू लिए पूछा। सुलेमान ने गुस्से से लब पेंचे। अम्मी की तुम फिक्र नहीं करो, इन्हें मैं संभाल लूंगा। रात के 11 बज रहे थे। सुलेमान और किरण इस वक्त छत पे टहल रहे थे और आप जानते हैं वो हमारे रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होंगी। किरण ने अपनी उंगलियां चटकाते कहा। परेशानी इसके चेहरे से साफ हवादेदा थी। ये भी संभाल लूंगा, तुम फिक्र नहीं करो। तुम बस सच्ची जान को शार के रिश्ते से इनकार कर दो ताकि शार का चैप्टर तो क्लोज हो। वो अपनी बात पे जोर देता बोला, इसका चैप्टर सिर्फ एक बात ही क्लोज हो सकता है, जब ताई जान रिश्ता डालेंगी। मम्मा पापा के पास ऑप्शन होगा तभी मैं भी तो कुछ बोलूंगी, वरना सलमान मैं बता रही हूँ मम्मा ने शार्क के रिश्ते के लिए हामी भर ली तो मुझे खबरदार जो किसी और के बारे में सोचने की जुर्रत भी की। सुलेमान ने गुस्से से इसकी कलाई खींचते खुद से करीब किया तो वह सहम गई। मुझे मजबूर मत करना कि मैं कोई इंतहाई सख्त कदम उठाऊं जिस पे तुम्हें भी तकलीफ सहनी पड़े। सुलेमान एकदम जुनूनी सा हुआ। सुलेमान प्लीज, कोई देख लेगा। किरण का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। सुलेमान ने पुल में फासला बनाते अपने घने बालों में हाथ फेरा। नीचे जाओ, वो अपना रुख दूसरी जानिब के सख्त अंदाज में बोला। नाराज हो गए हैं? किरण की आंखें नम हुई। नहीं, तुम जाओ नीचे, मैं आता हूँ। थोड़ी देर में अभी भी रुख फेरे हुए था, जो किरण को सख्त गरा गुजर रहा था। मेरी तरफ देखें, ऐसा करेंगे तो मैं रोऊंगी। फिर सलमान वो इसे बाजू से थामे अपनी तरफ करते रोंदे लहजे में बोली, पागलपन नहीं करो, अभी जाओ नीचे, मैं बात करूंगा मम्मा से। लेकिन तुम एक बार याद रखना, तुम सिर्फ मेरी हो, किसी और का नाम भी लिया तो जान लूंगा तुम्हारी। उसके गालों पे आंसू पोंछता जरहाना अंदाज में बोला, चलो जाओ नीचे, शाबाश। आखिर में नवी से बोला, पागल मत बनो, अभी जाओ नीचे, मैं बात करूंगा मामा से। लेकिन तुम याद रखना, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, किसी और का नाम भी नहीं लेना तुमने, जान ले लूंगा तुम्हारी। वो इसके गालों पे आए आंसू पोंछता जरहाना अंदाज में बोला, चलो जाओ नीचे, शाबाश। आखिर में नरमी से बोला तो किरण अपने आंसू पोंछते सीढ़ियों की जानिब कदम बढ़ा गई, जबकि सलमान वहीं खड़ा रहा। कि किरण इसके चाचा जान की इकलौती बेटी थी और इसकी मंजूर नज़र, लेकिन इसकी वालदा की जिद थी कि इन्हें अपनी बहन की बेटी लानी थी। जास्मीन बेगम को अल्लाह ने 4 बेटों से नवाजा था। सबसे बड़ा अमान, जिसकी उम्र लगभग कोई 28-30 साल थी, इंतहाई दर्जे का खड़ूस और गौसीला, जिसकी अपनी एक लाइफ थी, बिजनेस लाइफ। इसके अलावा ना वो कुछ सोचता था ना वो जानता था। इसकी जिंदगी में मोहब्बत का चैप्टर क्लोज हो चुका था। जबकि इसके निकाह में होते एन रुखसते वाले दिन तानिया ने घर से भाग के सबकी इज्जतों को मलिया मेट कर दिया था। 1 साल होने के बाद भी वो आज भी इन्हीं लम्हों में जी रहा था, आगे बढ़ ही नहीं पाया था। इससे 2 साल छोटा अलेमान था जो अपनी चाचा जान की बेटी को पसंद करता था। अलेमान से 2 दिल छोटा नुमान था जो अपने यूनी के एक लड़के से निकाह करके घर ले आया था। और सबसे छोटा सहरान था जो 22 साल का था, इंतहा का शरारती और नटखट था। वो और रहीना एक ही यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ते थे। दोनों की दोस्ती मिसाली थी और तकरीबन हर क्राइम में वो पार्टनर थे। ये और बात थी, अक्सर उसे अकेला छोड़ के गायब हो जाता था, खास कर जब कोई मसला अमान के अदालत में जाता तो सारान को रफू चक्कर होना पड़ता था। वो बाप से भी ज्यादा इससे डरता था।
اس کے غصے سے سبھی گھر والے خائف ہی رہتے تھے۔ ایک روحینہ ہی تھی جو بنا ڈرے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی تھی، جو امان کو سخت چبھتا تھا۔ وہ تقریباً اس سے 11 سال چھوٹی تھی اور وہ اسے عزت ایکسپٹ کرتا تھا، پر مجال کہ روحینہ اسے اچھے سے بات کر جائے۔ سلطان ہاؤس میں 3 فیملیز تھی۔ سب سے بڑا داؤد سلیمان، جو کہ امان، دوسرے سلیمان اور امان ساران کے والد تھے۔ دوسرے نمبر پہ اختر سلطان تھے، جو کہ کرن والد تھے۔ سب سے چھوٹے بیٹے اور بہو کی ڈیتھ ہو گئی تھی، جو کہ روحینہ سلطان کے والد تھے۔ سلطان ہاؤس میں رہنے والے مکین تو کافی تعداد میں تھے، لیکن دلوں میں سب کے چاہت کم ہی پائی جاتی تھی۔ دادا جی پلیز اجازت دے دینا، میری دوست سب جا رہی ہیں، مری مجھے بھی جانا ہے۔ کب سے بیٹھے اپنے دادا سے اپنی یونی کے فرینڈ کے ساتھ ٹرپ پہ جانے کی پرمیشن مانگ رہی تھی، لیکن اس کے دادا اسے جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ روحی بیٹا، میرا دل پریشان رہے گا، جانتی بھی ہو کتنا وہمی سا ہوں میں۔ جب تک واپس نہیں آ جاؤ گی میرا دل لٹکا رہے گا۔ دادا جی پلیز، لاڈ سے اس کے گلے کے گرد باہر حائل کہ آپ میرے اچھے دادا جی ہیں نا، پلیز جانے دینا، میں آپ سے رابطہ بھی رکھوں گی اور اپنا خیال بھی۔ وہ ان کی تسلی کروا رہی تھی، پر سلطان صاحب کا دل انہونی کے ایسے انداز میں بھرا ہوا ہو رہا تھا۔ یہ صرف ایک دن کی بات ہے دادا، پلیز۔ وہ منتیں کر رہی تھی کہ اسی وقت امان روم میں داخل ہوا۔ وہ سلام کرتا سب کو ان کے پاس پرجمان ہوا۔ اسے دیکھتے روحینہ کی شرارت کی رگ بڑھ گئی تھی۔ جان کل منشی خیردین آئے تھے، وہ زمینوں کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ملک ضمیر نے ہماری کنویں والی زمین پہ قبضہ کیا ہے، کہ ملک ضمیر نے ہماری زمینیں کنویں والی پہ قبضہ کر لی، اچھی خاصی وہاں لڑائی ہوئی۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتائی یہ بات؟ امان کی بات پہ سلطان صاحب نے لب بھینچے۔ بیٹا کیا ضرورت ہے زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے اس قدر پریشان ہونے کی، جبکہ اس زمین کی اتنی اہمیت نہیں؟ دادا جان بات اہمیت کی نہیں ہے، بات تو یہ ہے کہ ہماری ہے۔ وہ تھوڑی آگے کی طرف جھک کے بیٹھتا، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کر گیا۔ وہ بہت غور سے اس کو دیکھے جا رہی تھی، اس کی آنکھوں کی تپش کو امان بہت اچھے سے خود پہ محسوس کر رہا تھا۔ بیٹا زندگی سے زیادہ اہم کچھ نہیں، کیا ضرورت ہے اس زمین کی خاطر لڑائی جھگڑا کیوں کرنا؟ دادا جان کی بات پہ امان نے لب بھینچی۔ دادا جان ملک ضمیر سے ڈرنے کی کوئی تک نہیں بنتی، میں بہت اچھے سے ہینڈل کر لوں گا۔ آپ سے بس یہی گلہ ہے کہ آپ نے مجھے بتانا کیوں نہیں ضروری سمجھا۔ شاکی لہجے میں، یار چھوڑو اسے، تم میری بات غور سے سنو، میں تمہاری شادی کا سوچا ہے، میں چاہتا ہوں اب تمہارا گھر بس جائے۔ سلطان صاحب کے بات پہ امان نے ایک نگاہ روحینہ کو دیکھا، پھر سلطان صاحب کی جانب خالی نظروں سے دیکھنے لگا۔ آپ جانتے ہیں یہ بالکل ناممکن ہے۔ پھر کیوں وہ بات کرتے ہیں جو ہو ہی نہیں سکتی؟ وہ اب اپنی جگہ پہ پہلو بدلتا رہ گیا۔ ہونے کو بہت کچھ ہو سکتا ہے دادا جان، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو میری بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ بہت کچھ ہوتا۔ روحی کے بات پہ مانے سے غصے سے گھورا۔ میں چلتا ہوں دادا جان، بعد میں بات ہوگی۔ اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک منٹ کزن۔ روحی اس کے پیچھے لپکے اپنے قدموں پہ اچانک تھما۔ آپ کی ایک ضد کی وجہ سے 2 لوگوں کا گھر نہیں بس رہا، آپ گناہ گار ہوں گے۔ دھیرے سے بولتے امان کو غصہ دلا رہی تھی۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ کون 2 لوگوں کا گھر نہیں بس رہا؟ آپ دادا جان سے پوچھ لیں جنہوں نے سلمان بھائی اور کرن کی بات طے کر رکھی ہے۔ پوچھ لیں جنہوں نے کرن کی شادی کی اور سلمان بھائی کی، پہلے آپ کی شادی ہوگی پھر اس کی شادی ہوگی، یہ شرط رکھی ہے۔ وہ دھیرے سے کہتی پیچھے مڑ کے دادا جان کو دیکھتے دھیما سا مسکرائی۔ ان کا رشتہ کب طے ہوا؟ امان کو اس بات پہ اچنبھا ہوا۔ ہائے آپ کو نہیں پتا؟ وہ تو کب سے طے ہو گیا تھا۔ دیکھیں دادا جان کی خواہش ہے کہ پہلے گھر کے بڑے بیٹے کی شادی ہو، پھر ہی چھوٹے بیٹے کے سر پہ صحرا سجے گا۔ متفکر انداز میں بولے تو امان دادا جان کی جانب بڑھا۔ دادا جان کیا یہ سچ ہے؟ وہ تصدیق چاہ رہا تھا۔ میرا خیال ہے بیٹا گھر کے بڑے بیٹے تم ہی ہو تو پہلا حق تمہارا ہے۔ کب تک اس بے وفا اور کمظرف لڑکی کی یاد میں بیٹھے رہو گے؟ بھول کیوں نہیں جاتے؟ دادا جان پلیز مجھے مجبور مت کریں، میں جو کام نہیں کرنا چاہتا وہ نہیں کروں گا۔ آپ سلیمان اور کرن کی شادی طے کر دیں، بجائے اس کے کہ اب میرے بارے میں سوچیں۔ امان سلطان نے صاف لفظوں میں اپنے دادا جی سے کہا، جس پہ پیچھے کھڑی ہینا نے گھورتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھا۔ مطلب کچھ بھی ہو جائے یہ شخص شادی نہیں کرنے والا۔ تجان پلیز مان جائیں نا، بیچارے دونوں ایک دوسرے کو اتنا پسند کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کی محبت آزمائش بنی ہوئی ہے۔ وہ کتنے آرام
اور سکون سے ان کی محبت کا پرچار کر رہی تھی۔ امان تو اس کو دیکھتے ہی رہ گیا۔ بیٹا انشاءاللہ اللہ اچھا کرے گا، لیکن ایک بات طے ہے، جب تک وانی کی شادی نہیں ہوگی اس گھر میں کسی کی بھی شادی نہیں ہوگی۔ دادا جان کی بات پہ امان نے لب بھیجے۔ بس دیکھ لیا آپ نے، آپ کی وجہ سے دو پیار کرنے والے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ ہنا نے اماں کو گھوری ڈالتے ہوئے کہا، دادا جان آپ پلیز بات کو یہیں پہ ختم کر دیں اور مجھے نہیں مجبور کریں، ایسا ناممکن ہے۔ وہ اپنی کہتا وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ جب کہ ہنا پھر سے ان کے قریب بیٹھی، اب جانتے ہیں نا تائیں گے، اگر آپ اب بھی نہیں دونوں دوسرے سے جدا ہو جائیں گے تو دادا جان پلیز آپ ان دونوں کا رشتہ تو طے کر دیں کہ وہ ایک دوسرے کے نام ہو جائیں، ایک سکون آ جائے گا نا۔ وہ گھر میں سب سے چھوٹی تھی، لیکن اس کی باتیں بہت بڑی بڑی تھی۔ دادا جانے سے مسکراتے ہوئے ہلکی سی چپت اس کے سر پہ لگائی، بہت بولنے لگی ہو تم، جاؤ تیاری کرو، میری نہیں جانا تم نے۔ دادی جان کی بات پہ رحینہ کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی۔ سچ دادا جان آپ نے مجھے اجازت دے دی؟ یاہو یو آر دا ورلڈ بیسٹ دادا جان۔ ان کے گلے لگتے ہوئے انہیں پیار سے حق کرتے، ان کے گال پہ بوسہ دیتے ان کے کمرے سے باہر نکلی، جہاں امان کھڑا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے باہر نکلنے پر غصے سے اس کی کلائی کو دبوچے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ اس اچانک آفتاب پر روحینہ پوری طرح جھٹپٹائی۔ کمرے میں لے جاتے اس نے روحینہ کو دیوار کے ساتھ پن کیا اور غصے سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ کیوں انٹرفیئر کر رہی ہو سب کی لائف میں؟ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ چین اور سکون سے نہیں بیٹھتی تم؟ امان نے غصے سے اس کے چہرے پہ اپنی گرم سانسیں چھوڑتے ہوئے کہا۔ اس کی اتنی نزدیکی پہ رحینہ کا دل پسلیاں توڑ باہر آنے کو مچلا۔ پہلے تو آپ پیچھے ہو کر بات کریں، مجھ سے اتنا نزدیک کون آتا ہے؟ وہ تھوڑا سا گڑبڑائی، لیکن پھر بھی خود اعتمادی سے بولی، تمہارے نزدیک آنے کی مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے رحینہ سلطان، بہتر ہوگا میرے معاملے میں آج کے بعد انٹرفیئر مت کرنا، اور دادا جی کے سامنے تو بالکل بھی مت۔ وہ اسے انگلی اٹھاتے ہوئے وان کر رہا تھا، آپ انتہائی سخت دل انسان ہیں، آپ کو کوئی احساس نہیں کہ آپ کی وجہ سے میری وجہ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا؟ روحینہ اس بات کو اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لو اور دوبارہ میں تمہیں اپنے معاملے میں بولتا ہوا نہ دیکھوں، ورنہ اس کی سزا تمہیں سخت دوں گا۔ اس نے غصے سے روحینہ کی بات کو کاٹتے ہوئے جھٹکے سے اس کی بازو کو چھوڑا تو گہرا سانس بھرتی رہ گئی۔ اللہ سے ایک دعا ہے کہ جس طرح آپ کو اللہ تعالیٰ نے شکل و صورت اچھی دی، کاش اس طرح آپ کا دل بھی اچھا ہو جائے۔ وہ غصے سے کہتے دروازے کی جانب بڑھی، لیکن اس کی باتیں امان کو سخت تیش دلایا۔ آج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ امان نے اسے کھڑے روحینہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو اس بار وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئی، جبکہ امان سلطان غصے سے بے چوتاب کھاتا رہ گیا۔ اسے وقت پھر سے یاد آنے لگا جب وہ دولہا بن کر اپنے ہی خاندان کی بیٹی کو بہانے گیا تھا جو اس کے نکاح میں تھی، لیکن رخصتی والے دن پورے خاندان میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی، تانیہ اپنے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ تب امان کے اوپر کئی سوال کھڑے ہوئے تھے، کتنے لوگوں کو اس نے جواب دیا، اس کی عزت پہ آنچ آئی تھی۔ ابھی اس بات کو 1 سال گزر چکا تھا، لیکن جب بھی کوئی اس کی شادی کے حوالے سے بات کرتا تھا تو وہ طیش میں آ جاتا اور اس کے زخم پھر سے ہرے ہونے لگتے۔ اسے کوئی تانیہ سے جنونی محبت نہیں تھی، لیکن وہ اس کی عزت تھی، اس کے نکاح میں تھی۔ نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں سے کیوں۔ اس نے اسے کافی ڈھونڈنے کی کوشش کی، ہر جگہ پہ، ہر طرح سے اس نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ وہ اب تک اس کی تلاش میں تھا جو نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی، زندہ بھی تھی یا نہیں وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا، لیکن وہ آگے نہیں بڑھ پایا۔ آج بھی وہیں کھڑا تھا جہاں 1 سال پہلے تھا۔ اس کی اپنی، اس کی والدہ، اس کے بابا، اس کے دادا جان، سبھی چاہتے تھے کہ وہ آگے بڑھے، اپنی زندگی کا آغاز کرے، لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرتا، کیونکہ اس کا دل بنجر ہو چکا تھا۔ اب وہ کسی لڑکی پہ اعتبار بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے لیے ساری دنیا کی لڑکیاں بے وفا تھی، اس لیے وہ ہر بار ٹال جاتا۔ پر آج جس طرح روحینہ نے دادا جان کے سامنے اس کی شادی کا ذکر چھیڑا اور سلیمان اور کرن کی شادی نہ ہونے کی وجہ اس کو گردانا، اب تو اسے سخت طیش آ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کے بھائی کے ساتھ کچھ برا ہو، اس لیے اس نے اپنے والدین سے سلیمان اور کرن کے حوالے سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ سلیمان اور کرن کے رشتے کی بات پر گھر میں ایک بھونچال سا آ گیا، لیکن دادا جان کے سامنے کسی کی بات ٹک نہ سکی۔ جاسمین بیگم
نے بہت زیادہ شور شرابہ مچایا کیونکہ وہ اپنی بانجی اس گھر میں بہو کے طور پر لانا چاہتے تھے۔ ایک طرف نعمان نے اس کا دل توڑا، دوسری طرف عمار بھی ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ انہیں سلیمان پہ بھروسہ تھا کہ سلیمان انہیں ناراض نہیں کرے گا، لیکن اب سلیمان کی پسند کرن ہے یہ جان کر انہیں سخت طیش آیا ہوا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کرن کا منہ تھپڑوں سے لال کر دے، لیکن جب انہیں یہ بات پتہ چلی کہ اس رشتے کے پیچھے روحینہ ہے اور روحینہ کے کہنے پہ دادا جان نے سلیمان اور کرن کا رشتہ پکا کیا ہے تو انہیں سب سے زیادہ غصہ روحینہ پہ آیا۔ لیکن وہ اس وقت حویلی میں موجود نہیں تھی، وہ اپنی فرینڈز کے ساتھ ٹرپ پر مری گئی ہوئی تھی اور جیسمین بیگم اس کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ اسے آڑے ہاتھوں لے۔ دادا جان نے سلیمان اور کرن کا رشتہ پکا کر دیا۔ ان کی خواہش تھی کہ جمعے کو ان دونوں کا نکاح ہو جائے، لیکن یہ رخصتی انہوں نے روک دی تھی اور تب تک نہیں ہونی تھی جب تک امان اپنی زندگی کا آغاز نہیں کرتا تھا۔ روحینہ کی دادا جان سے فون پہ بات ہوئی تو انہوں نے اسے سلیمان اور کرن کے رشتہ پکا ہونے کی اطلاع دی۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سمائی، فوراً کال کر کے کرن کو مبارکباد دی اور واپس آنے پر اسے ٹریٹ بھی لینے کا فل پلان کیا۔ کرن بہت خوش تھی، ظاہری بات ہے اسے اس کی محبت مل رہی تھی تو وہ خوشی تھی، اور یہ سب روحینہ کی وجہ سے ہی پاسبل ہو رہا تھا۔ روحینہ نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا، جیسمین بیگم نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ تمہاری وجہ سے ہمارے گھر میں اتنا بھونچال آ گیا ہے، تمہیں کوئی احساس ہے اس بات کا؟ اس کے کلائی زور سے تھامے وہ اپنے سامنے کر گئی۔ دوسری طرف کرن اور اس کی والدہ بھی حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ تائی جان میں نے کیا کیا ہے؟ روحینہ نے حیرت سے پوچھا۔ تم نے کیا کیا ہے؟ تم اس گھر کی بڑی نہیں ہو، تم اپنے ہر فیصلے دادا جان سے بول کر ہم سب پہ تھوپتی ہو۔ بھولو مت سلیمان میرا بیٹا ہے اور اس کی شادی وہیں ہوگی جہاں میں چاہوں گی، تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ان کی بات پہ آسیہ بیگم اور کرن کا دل دہل گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی جانب پریشانی سے دیکھا، مطلب وہ رشتے کے لیے راضی نہیں تھی۔ کرن کا سر جھک گیا۔ پلیز تائی جان ہر وقت غصہ نہ کیا کریں، آپ اور آپ کا بڑا بیٹا پتہ نہیں کیوں ہر وقت اتنا غصے میں رہتے ہیں، نہ خود سکون سے رہتے ہیں اور نہ دوسروں کو سکون سے رہنے دیتے ہیں۔ روحینہ وہ انتہائی بدتمیزی سے بات کر رہی تھی کہ اندر آتے امان نے سنتے ہی اسے ٹوکا تو وہ ایک دم چپ کرتی اسے دیکھنے لگی۔ تمہارے اندر تمیز کی بہت کمی ہے، جہاں جو جی میں آتا ہے منہ اٹھا کے بولنا شروع کر دیتی ہو، نہ بڑے کا لحاظ نہ ہی ادب۔ وہ اسے کڑے تیور لیے سخت سرد لہجے میں بولا۔ مجھے تائی امی فضول میں ڈانٹ رہی ہیں، میں نے کیا کیا ہے؟ ہر بات کا الزام مجھ پہ کیوں لگا رہی ہیں؟ ایک بار جا کے اپنے بیٹے سے کیوں نہیں پوچھ لیتی وہ کیا چاہتا ہے؟ روحینہ نے بھی تیز لہجے میں جواب دیا۔ اپنی بات رکھنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، ہر وقت ضروری نہیں جاہلوں کی طرح گلا پھاڑ کے بدتمیزی کرو۔ امان ابھی بھی اس کی بدتمیزی پہ سخت غصہ تھا۔ چھوٹے بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں، اگر بڑے اپنی زبان کو قابو میں رکھیں تو چھوٹے بھی۔ روحینہ سلطان اچانک سے امان کا ہاتھ اٹھا تھا، لیکن اس نے اپنا ہاتھ ہوا میں ہی معلق چھوڑ دیا۔ جیسمین بیگم نے ایک دم سے امان کو روکا۔ امان نہیں بچے، ہاتھ نہیں اٹھانا، چھوڑ دو اس لڑکی کو، اس کی چال پہ حال پہ، یہ تو ہے ہی ایسی، مت منہ لگو اس سے۔ اس کی باتوں پہ روحینہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ مما اس کی زبان اب کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے، سب باتیں اپنی جگہ، لیکن اس کی بدتمیزی آئے روز بڑھتی جا رہی ہے جو میں بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ وہ ماں کو دیکھتا بولتا پلٹ کے روحینہ کو قہر بھری نگاہوں سے دیکھتا بولا، جس کی آنکھوں سے ضبط کے باوجود بھی آنسو نکلتے اس کے گال پہ بہہ نکلا تھا۔ اس کا ایک آنسو امان کے دل پہ گرا تھا۔ وہ ایک لمحے کو چپ سا ہو گیا۔ بیٹا جن کے ماں باپ دنیا میں نہ ہوں وہ ایسے ہی منہ پھٹ اور بد لحاظ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو سکھانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جیسمین کے لہجے میں غصہ اور نفرت بے پناہ تھی، جسے محسوس کرتے روحینہ کا دل سخت دکھا۔ مانا کہ میں بدتمیز بھی ہوں اور منہ پھٹ بھی، دنیا کی ہر برائی مجھ میں پائی جاتی ہے، لیکن آپ کو جو بھی کہنا ہے مجھے کہہ لیں، ہاتھ اٹھایا تو مار بھی لیں، شاید اس سے آپ کے دل کو سکون مل جائے، لیکن میرے مما بابا کے بارے میں کچھ مت کہیے گا تائی جان، میں برداشت نہیں کروں گی۔ اپنے روندے لہجے کو سخت بناتے جیسمین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولتی انہیں لب بھیجنے پر مجبور کر گئی۔ مما کرن سے شادی میری اپنی خواہش ہے اور میں نے خود دادا جان سے کہا تھا، اس سب میں آپ روحینہ کو کیوں انوالو کر رہی ہیں؟ اچانک سے سلیمان اور سلطان صاحب
اندر آتے ان کی باتیں سن چکے تھے۔ دادا جان کو جیسمین کی باتیں اتنی بری لگی کہ وہ ایک لفظ تک نہ بول سکے۔ روہینہ کے ہاتھ اٹھاتے والی بات پہ انہیں شدید شوق لگا کہ امان نے اس پہ ہاتھ اٹھایا، اس بچی پہ جس کا اس دنیا میں ان کے سوا کوئی نہیں تھا۔ وہ تو چپ ہو گئے، لیکن سلیمان سے برداشت نہیں ہوا تو وہ آخر بول دیا۔ سلیمان کی بات پہ جاسمین نے ماتھے پہ بل ڈالے سے دیکھا۔ سلطان صاحب کی موجودگی کی وجہ سے وہ اپنے آپے پہ کنٹرول کر گئی۔ روہینہ مزید وہاں نہ کھڑی رہ سکی اور بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ آپ بہت زیادتی کرتے ہیں روحی کے ساتھ، بلا وجہ سے اتنا سناتے ہیں کہ وہ پھر بدتمیزی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ پلیز مما، بندے کو اس کے برداشت سے زیادہ مت آزمائیں کہ وہ اپنا دل اللہ کے سامنے کھول کے رکھ دے، اور پھر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ سلیمان، بھولو مت تم ماں سے بات کر رہے ہو۔ امان نے اس کی بات پہ غصے سے اسے بھی ٹوکا۔ جانتا ہوں، میں نے بہت ادب اور لحاظ سے بات کی ہے۔ ہر کسی کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا۔ اگر کسی کو عزت دو گے تو بدلے میں تبھی عزت ملے گی۔ وہ ایک نظر ماں کو دیکھتا وہاں سے دادا جان کا ہاتھ تھامے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ سلطان صاحب نے امان کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ آج امان نے بھی ان کی چہیتی پوتی کو ڈانٹ کے ان کا دل دکھایا تھا۔ ٹھیک 2 دن بعد سلیمان اور کرن کا نکاح رکھا گیا۔ گھر میں ہی بہت سادگی کے ساتھ یہ سنت ادا کی جانے والی تھی۔ وہ دن سے روہینہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، نہ کسی سے بات کی تھی۔ وہ سارا دن روم میں رہتی۔ کتنی بار کرن اور سارون نے اسے منانا چاہا، باہر لانا چاہا، لیکن اس نے کسی کی بھی نہ سنی۔ امان اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، یہ بات اس کے دل سے جا ہی نہیں رہی تھی۔ کھانا پینا بھی وہ کمرے میں ہی منگوا رہی تھی۔ یوں ہی بھی اس نے جانا چھوڑ دیا تھا، جیسے پوری دنیا سے کٹ کے رہ گئی تھی۔ دادا جان نے 1 سے 2 دفعہ اسے بلانا چاہا، لیکن وہ ان کے کمرے میں نہ گئی اور بہانے سے ٹال دیا۔ سلطان صاحب بھی بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ روہینہ کا درد اپنے دل پہ برداشت کر رہے تھے۔ نکاح کا وقت تھا، لیکن پھر بھی روہینہ اس نکاح میں شامل نہیں ہوئی۔ سارن، جاؤ روحی کو بلا کے لاؤ، اسے بولو دادا جان بلا رہے ہیں۔ انہوں نے نکاح کے وقت روحی کو بلوایا تو وہ جاسمین کا منہ بن گیا۔ دادا جان، وہ تو گھر پہ نہیں ہے۔ کرن نے پاس بیٹھے دھیرے سے دادا جان سے کہا تو ماں نے لب بھینچے۔ وہ 2 دن سے اس کو نہیں دیکھ پایا تھا۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی بھر گئی تھی۔ وہ سامنے بھی نہیں آ رہی تھی۔ اب اس کی غیر موجودگی بری طرح کھلی تھی۔ نکاح شروع ہو چکا تھا۔ سلیمان سلطان ولد داؤد سلطان آپ کا نکاح کرن اختر سلطان بنت اختر سلطان سے 10 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا۔ کیا آپ کو منظور ہے؟ منظور ہے، مولوی صاحب کے الفاظ پہ سلیمان نے دل کی گہرائیوں سے قبول ہے کہا۔ دونوں طرف سے قبول ایجاب کے بعد سبھی نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے کہ اسی لمحے امان کے موبائل پہ ان نون نمبر سے کال آنے لگی۔ وہ کال اٹھاتا ایک طرف ہوا، دوسری طرف سے نسوانی آواز سنتا امان بری طرح چکا۔ امان، وہ رو رہی تھی۔ روحی، تم کہاں ہو؟ اس کا دل ایک دم سے بے چین ہوا۔ ہاں، پہچان لی آواز؟ اگر اس کی زندگی چاہتے ہو تو جو کہتا ہوں ویسا کرو، ورنہ اس کی لاش بھی نہیں ملے گی۔ اچانک سے کسی مرد کی آواز سنتا امان بری طرح ٹھٹکا، پلٹ کے سب لوگوں کو دیکھا جن کے چہروں پہ اس وقت خوشیاں رقصاں تھی۔ وہ وہاں سے باہر پلٹا چلا گیا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ خود پہ ضبط کرتا وہ بولا۔ 1 کروڑ، وہ بھی 6 گھنٹوں کے اندر۔ مقابل نے ڈیمانڈ کی تو امان نے آنکھیں موند کے کھولی۔ 1 گھنٹے میں مل جائیں گے، لیکن لڑکی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ امان کی غصیلی اور سرد آواز پہ مقابل نے لب بھینچے اور اسے افسوس ہوا کہ اس نے کم رقم کی ڈیمانڈ کیوں کی۔ ایڈریس دو، میں آ رہا ہوں۔ امان کی آواز پہ وہ چونکا۔ اگر کسی کو اطلاع کی یا پولیس کی مدد لی تو انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ ایڈریس میں سینڈ کر رہا ہوں۔ بات کرتے ہی کال بند ہوئی اور تھوڑی دیر میں میسج آ گیا۔ امان نے اپنا وکیل دوست زربان سے بات کرتے 1 کروڑ کی رقم ارینج کروائی۔ اس کے اکاؤنٹ میں اچھی خاصی اماؤنٹ تھی، لیکن اس نے بینک سے نہیں نکلوائی، بلکہ اس نے جو سیونگ کی تھی
دوست کے پاس وہی پوری ہو گئی۔ وہ بنا کسی اس بات کا ذکر کرتا اس شخص کے بتائے گئے ایڈریس پہ پہنچا۔ وہ ایک پرانی عمارت تھی اور سنسان بیابان علاقہ تھا۔ امان نے بڑا سا بیگ نکالا اور آگے بڑھا۔ اس کے لیے پیسے کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے پولیس کی مدد لینے کے بجائے پیسے دینے کا فیصلہ کیا۔ وہیں رک جاؤ امان سلطان۔ اچانک سے اسے اپنے سامنے ایک نقاب پوش شخص کھڑا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں گن تھی جو اس نے روہینہ کی کن پٹی پہ دھری ہوئی تھی۔ بیگ کھول کے شو کراؤ۔ امان نے بیگ سامنے کیا۔ ٹھیک ہے، بیگ وہیں رکھ دو اور پیچھے پلٹ جاؤ۔ اس کے بعد پہ امان نے غصے سے اسے دیکھا۔ لڑکی کو میری طرف بھیجو۔ امان نے 10 قدم پیچھے لیتے کہا تو اس شخص نے بیگ کے پاس پہنچتے روہینہ کو چھوڑ دیا۔ اس کے منہ پر ٹیپ لگی تھی جبکہ ہاتھ پیچھے کی طرف باندھے ہوئے تھے۔ وہ روتے ہوئے آگے بڑھی۔ اس وقت کو کوس رہی تھی جب وہ غصے سے گھر سے باہر نکلی اور کڈنیپ ہو گئی۔ وہ شخص بیگ لیے وہاں سے نکلا تھا اور ایک دم ہی غائب ہوا تھا۔ ماں نے آگے بڑھ کے روہی کے منہ سے ٹیپ ہٹائی تو اس نے ایک سسکی بھری۔ اس کے ہاتھ کھولتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ روہی نے اپنا ہاتھ امان کے ہاتھ سے جھٹکے سے چھڑایا تو امان نے رک کے اسے دیکھا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، وہ ضدی لہجے میں بولتے امان کو غصہ دلا گئی۔ تمہارے تیور ابھی بھی نہیں بدلے اور یہ وقت نہیں کہ میں تمہارے نخرے سہن کروں، تو چپ چاپ چلو میرے ساتھ۔ امان نے اسے سخت گھوری سے نوازا۔ اگر اتنی بری لگتی ہوں تو کیوں آئے؟ جائیں یہاں سے، مت آئیں مجھے بچانے کے لیے۔ وہ روتے ہوئے رخ پھیرے بولی۔ امان نے ارد گرد دیکھا اور اس کو کلائی سے تھامے غصے سے گاڑی کی جانب بڑھتا اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ دھکیل گیا اور بنا وقت ضائع کیے گاڑی سٹارٹ کی اور کچھ ہی دیر میں وہ سلی سلطان مینشن پہنچ چکا تھا۔ امان کے ساتھ روہینہ کو اندرتا دیکھ جاسمین سخت بے جتاب کھاتی رہ گئی۔ وہ سب کو ایک نظر دیکھتی بنا کسی کو کچھ کہے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اسے رہ رہ کے اس بات کا دکھ ہو رہا تھا کہ اس کی وجہ سے امان کو 1 کروڑ کی رقم دینی پڑی اور اب یہ احسان اسے آخری سانس تک جتایا جائے گا۔ اپنی کم مائیگی کا احساس جاگا، اس لیے داؤد جان اندر داخل ہوئے تو وہ اپنے جگہ سے اٹھ کر ہوئی۔ میرا بچہ کیوں اداس ہے، ناراض ہے اپنے دادا جان سے؟ انہوں نے اس کے گال پہ پیار سے ہاتھ پھیرا تو وہ روتی زمین پہ گھٹنوں کے بل بیٹھتی ان کی گود میں سر رکھ گئی۔ دادا جان، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ بہت کچھ سوچے جا رہی تھی۔ ہاں بولو میرے بچے۔ انہوں نے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ دادا جان، مجھے میرے حصے میں سے 1 کروڑ روپے مل جائیں گے؟ اچانک سے اس کی بات پہ سلطان صاحب حیران ہوئے۔ کیا بات ہے بیٹا، اتنی زیادہ رقم کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ وہ حیران ہوئے۔ پلیز دادا جان، کچھ مت پوچھیں، مجھے بس 1 کروڑ روپے دے دیں۔ میری ذات گروی رکھ دی ہے، میں نے اسے ہی آزاد کروانا ہے۔ وہ اپنے دکھتے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولی۔ وہ اس کی بات سمجھ نہیں پائے لیکن اسے انکار نہیں کر پائے۔ پہلی بار اس نے کچھ مانگا تھا۔ وہ اسے ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے پر وہ اس بارے میں امان سے بات کرنا چاہتے تھے۔ اپنے دادا سے بات کر کے اسے 1 کروڑ روپے مانگ کے وہ کسی حد تک مطمئن ہو گئے تھے۔ اسے کسی صورت بھی امان کا احسان نہیں چاہیے تھا۔ وہ ابھی شاور لے کے نکلی تھی کہ اچانک امان اس کے روم میں داخل ہوتا جاہرانہ تیور میں اس کے جانب بڑھا۔ کون سی ذات گروی رکھوائی ہے تم نے؟ اس کو کلائی سے سختی سے تھاما۔ چھوڑے مجھے، وہ اپنی کلائی چھڑاتے ہوئے بولی۔ میری بات کا جواب دو، کیوں ایسی حرکتیں کرتی ہو جس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ آپ کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ میں نے تو آپ ایسا کچھ نہیں کیا جس سے آپ کو یا آپ کی والدہ محترمہ کو آزاد پہنچے۔ وہ سادہ لیکن دکھی لہجے میں بولی۔ روہی، تم دادا جان سے 1 روپے نہیں لوگی، سمجھی تم؟ وہ آرڈر لگا رہا تھا۔ کیوں؟ میرا کوئی حق نہیں اس گھر میں، اس جائیداد میں؟ بری طرح تڑپی تھی۔ حق ہے، پورا حق ہے، میں اس بات سے انکار نہیں کرتا، لیکن تم میرے لیے 1 کروڑ مانگ رہی ہو دادا جان سے، تو مجھے نہیں چاہیے۔ وہ اسے نرمی سے لہجے میں بولے۔ اور مجھے آپ کا احسان نہیں چاہیے۔ وہ بھی فوراً بولی۔ یہ احسان نہیں ہے، تمہارا حق ہے، تم اس خاندان کی بیٹی ہو، تمہارے لیے 1 کروڑ کیا، وہ پوری جائیداد بھی مانگتا تو میں دے دیتا۔ امان کی بات پہ ایک پل کو روہی کا دل زوروں سے دھڑکا۔ کچھ پل یوں ہی دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے چلے گئے۔ اگر وہ آپ کی جان مانگ لیتا تو؟ اچانک سے روہی کے منہ سے نکلا۔ وہ 2 قدم اس کے قریب ہوا۔ تمہارے لیے امان جان بھی دے سکتا ہے اور جان لے بھی سکتا ہے۔ وہ اتنا گہرے اور گمبھیر لہجے میں بولا کہ روہی سانس لینا ہی بھول گئی۔ امان پھر وہاں مزید نہ رک سکا اور اس کے کمرے سے نکل آیا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کیوں وہ اس کے لیے اتنا پوزیسو ہو رہا ہے۔
لیکن کچھ تو تھا اس کے دل میں روحینہ کے لیے جسے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اچانک سے دادا جان کو ہارٹ اٹیک ہوا تو سبھی گھر والے پریشان ہو گئے۔ ہاسپٹل میں موجود سبھی ان کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ روحی کا رو رو کے برا حال تھا۔ ایک وہی تھے جن کی وجہ سے وہ اس گھر میں ٹکی ہوئی تھی، ورنہ ان کو کچھ ہو جاتا تو اس سے آگے وہ کچھ سوچ ہی نہیں پا رہی تھی۔ امان، آپ کو سلطان صاحب اندر بلا رہے ہیں۔ وہ جو پریشان سا روحی کو دیکھتا تذبذب کا شکار ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر کہنے پہ امان اندر گیا اور پھر دادا جان نے جو اس سے خواہش کی، اس نے وہ ان کی حالت دیکھتے حامی بھر گیا۔ کچھ ہی دیر میں روحی اور امان کے نکاح کا بندوبست ہو گیا۔ داؤد صاحب اس نکاح کے لیے بہت زیادہ خوش تھے۔ وہ شروع سے ہی یہی چاہتے تھے کہ یہ دونوں آپس میں جڑ جائیں۔ البتہ جاسمین بیگم کا موڈ بہت بری طرح بگڑا تھا اور انہی کی وجہ سے روحی نے اس نکاح سے انکار کر دیا، جس پہ دادا جان جو تھوڑا سا سنبھلے تھے پھر سے دل کے درد کی ٹھیس اٹھی۔ دادا جان وہ گھبرائے ان کے پاس آئی، جس پہ ڈاکٹر نے ان سب کو باہر جانے کا کہا۔ امان کو روحی پہ شدید غصہ آیا، جو دادا جان کی اس حالت کی بھی پرواہ نہیں کر رہی تھی اور اپنی انا اور ضد پہ اڑی ہوئی تھی۔ دیکھیں، اس وقت پیشنٹ کی حالت بہت کرٹیکل ہے، بہتر ہوگا ان کی خواہش کا احترام کیا جائے۔ ڈاکٹر کی بات پر روحی کا سر جھک گیا اور اپنے دادا جان کی آخری خواہش کو پورا کرتے امان سے نکاح کر لیا۔ نکاح ہوتے ہی دونوں کو دادا جان نے اندر آئی سی یو میں بلوایا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آکسیجن ماسک ہٹاتے انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے روحی کا ہاتھ تھاما۔ روحی ضبط کے باوجود بے تحاشا روتی۔ انہوں نے روحی کا ہاتھ امان کے ہاتھ میں دیتے کہا، سانس بھرے بھی وہ کہنا چاہ رہے تھے لیکن زبان نے اجازت نہ دی، پر ان کی آنکھوں کی التجا امان سمجھ رہا تھا۔ جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا دادا جان، وہ اپنے اوپر ضبط کیے ان کا ہاتھ چومتے بولا، اور وہیں ان کی آخری سانس نکلی۔ روحی نے انہیں پکارا لیکن وہ جا چکے تھے۔ ایک پل کو سبھی دم سادے رہ گئے۔ سلطان صاحب کی ڈیتھ پہ پورا سلطان ہاؤس سوگواریت میں ڈوب گیا۔ سلطان صاحب کی ڈیتھ کو 15 دن گزر گئے اور ان 15 دنوں میں جاسمین بیگم نے کیسے خود پہ قابو رکھا یہ صرف وہی جانتی تھی۔ ان کا ارادہ یہ نکاح ختم کرنے کا تھا، جس پہ وہ جلد از جلد عمل درآمد کرنے کا سوچ رہی تھی۔ روحی جو ہر وقت اپنے کمرے میں رہتی، کسی سے بات نہ کرتی تھی، آج جاسمین موقع ملتے ہی اس کے کمرے میں پہنچ گئی۔ ہو گیا تمہارا سوگ؟ تو اب میری ایک بات کان کھول کے سن لو، تم میرے بیٹے کو اپنا مت سمجھ لینا۔ یہ نکاح وقت کی ضرورت تھا، وقت گزر گیا ہے اور ضرورت ختم ہو گئی ہے، اس لیے اب امان تمہیں ڈائیورس دے گا۔ سن رہی ہو تم؟ اور یہ قصہ یہیں ختم۔ ان کے بعد پہ روحی نے اپنے لب بری طرح کچھ لے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کہتے اپنے بیٹے سے جب مرضی چھوڑ دے۔ وہ بھی سر اٹھا کے کہتی، نے بے چتاب کھانے پہ مجبور کر گئی، رسی جل گئی پر بل نہیں گیا۔ تمہاری اسی زبان درازی کی وجہ سے تمہیں پسند نہیں کرتی میں۔ وہ اسے منہ بگاڑ کے بولی، آئینہ دیکھ کے اکثر تکلیف ہوتی ہے۔ وہ بھی انہی کے لہجے میں بولی، تمہیں ذلیل و رسوا کر کے مان کے زندگی سے نکالوں گی، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ وہ اپنی شال کو ایک طرف جھلکتی باہر نکل گئی۔ ان کے جانے کے بعد روحی گہرا سانس بھرتی رہ گئی۔ وہ پہلے سے ہی جانتی تھی کہ یہ رشتہ زیادہ دیر استوار نہیں رہے گا، اس لیے اس رشتے سے کوئی امیدیں نہیں باندھی تھی۔ مما یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا کب کہا روحی نے؟ امان کو یقین ہے آج شام کو اس سے اچھی خاصی میرے ساتھ بدتمیزی کی اور صاف کہا کہ اسے یہ تعلق نہیں رکھنا، اور امان سے کہو کہ اسے طلاق دے دے۔ جاسمین نے دکھی ہوتے کہا، جس پہ امان لم بھیج گیا۔ میں نے تو اتنا سمجھایا کہ پرانی ساری باتیں بھول جاؤ، اپنے دادا کی خاطر سرے سے زندگی شروع کرو، لیکن وہ رہ دی۔ امان نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا، آگے سے انتہا کی بدتمیزی کی۔ آپ کے بیٹے کی شکل سے بھی نفرت ہے مجھے، اس کے ساتھ اپنی زندگی شروع کرنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اور بھی بہت کچھ بولا اس نے، بیٹا میں تو کہتی ہوں اسے طلاق دے کے نہیں مما، کبھی نہیں۔ امان نے غصے سے ان کی بات کاٹی، وہ مرتی مر جائے گی لیکن طلاق مجھ سے کسی صورت نہیں ملے گی اسے۔ امان کا دماغ اس وقت شدید غصے سے پھٹا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ روحینہ اس حد تک چلی جائے گی، اسے یہ احساس تک نہیں کہ اس سے نکاح دادا جان کی خواہش ہے۔ وہ اس قدر گندے الفاظ کیسے استعمال کر سکتی تھی؟ کہاں جا رہی ہو امان؟ میں جو بول رہی ہوں وہ سنو۔ انہوں نے امان کو غصے سے باہر جاتے دیکھا تو اسے بازو سے پکڑ کے تھاما، اسے اس کی حیثیت بتانے
بہت شوق ہے نا اسے طلاق لینے کا۔ آج اس کی اس خواہش کو اس کے انداز سے پورا کروں گا کہ دوبارہ اپنے لبوں پہ وہ یہ لفظ لانے سے پہلے 100 بار سوچے گی۔ امان اس وقت کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ رہینہ کا منہ تھپڑوں سے لال کر دے۔ وہ سیدھا اس کے کمروں میں پہنچا۔ اس وقت ماں باپ کی تصویر اٹھائے سینے سے لگائے بستر پہ بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اپنے کمرے میں اچانک امان کو دیکھ کے وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ آپ؟ اس نے آنسو پہنچتے امان کو حیرت سے دیکھا، جس نے غصے سے اس کی کلائی کو جکڑے کمرے سے باہر کا رخ کیا۔ وہ اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ چھوڑیں مجھے، کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ پوری طرح سٹپٹائی، جبکہ امان نے اسے اپنے کمرے میں لاتے دروازہ لاک کرتے بستر پہ زور سے پٹخا اور اپنی شرٹ اتارنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ بیڈ سے سیدھی ہوتی پوری طرح بوکھلائی تھی۔ تمہیں الگ ہونا ہے نا؟ طلاق لینی ہے نا؟ تو ٹھیک ہے، آج تمہیں اس لفظ کا اچھے سے مطلب سمجھاؤں گا۔ وہ ایک ہی جس میں اپنی شرٹ کو دور اچھال گیا۔ اس کا 6 پیکس چٹانی سینہ دیکھتے روحی کے گلے میں گلٹی ابھر کے ختم ہو گئی۔ آپ میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کریں گے امان؟ اس نے دھڑکتے دل سے کہا۔ میں کچھ غلط واقعی نہیں کروں گا، لیکن آج اپنا حق ضرور وصول کروں گا۔ اسے بستر پہ گراتے، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کا سر تکیے پہ دھر گیا۔ نہیں امان پلیز، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ آپ اتنے ظالم نہیں ہو سکتے۔ روتے ہوئے دونوں ہاتھ اس کے سینے پہ رکھتے مزاحمت کرنے لگی۔ یہ اب ضروری ہو گیا ہے۔ تمہاری بار بار طلاق کی ڈیمانڈ نے میرا دماغ گھما دیا ہے۔ اب میرے اندر کی عاطفی شاہ کو بھگتو۔ اتنا کہتے ہوئے اس کے لبوں پہ جھکتا انتہائی سختی سے انہیں اپنی گرفت میں لے گیا۔ وہ بے آب ماہی کی طرح تڑپی تھی، لیکن اگلے لمحے امان کا ہاتھ اس کی فراک کی زپ میں الجھا تھا۔ روحی کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی۔ وہ ذرا سا اوپر ہوتا اس کی فراک کو ایک ہی لمحے میں ریموو کر گیا۔ وہ چہرہ چھپائے سسک اٹھی۔ امان نے اس پہ ترس کھائے لائٹ بند کرتے ڈم لائٹس آن کی اور اس کی دونوں کلائیوں کو بیڈ کے اطراف میں پن کیا۔ امان پلیز، وہ گھبراتے اسے پکار اٹھی۔ میں سختی نہیں کرنا چاہتا روحی، بہت پیار سے اپنا حق تم سے لینا چاہتا ہوں، کہ تم الگ ہونے کا سوچو بھی نہیں۔ وہ دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کرتا اسے کیا باور کروا رہا تھا۔ وہ نہیں سمجھ رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کہا امان، وہ سسک اٹھی۔ کہہ سکو گی بھی نہیں، جب تمہاری روح میں سما جاؤں گا تو کہنا تو دور کی بات تم سوچنا بھی گناہ سمجھو گی۔ اس کی بات پہ امان نے اس کی گردن میں منہ چھپایا تو وہ سسک اٹھی۔ پلیز مت کریں، میں آپ کو ایسا نہیں سمجھتی، آپ تو میرے آئیڈیل ہیں۔ وہ بچوں کی طرح روتے بولی۔ اس آئیڈیل سے ہی طلاق لے کر الگ ہونا چاہتی ہو؟ وہ ناراضگی سے بولا۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ دادا جان کی خواہش تھی اور تم اپنی ضد اور چھوٹی انا میں یہ رشتہ ختم کر کے ان کی روح کو تکلیف پہنچا رہی ہو؟ میں نے کبھی نہیں چاہا ہمارا رشتہ ختم ہو، وہ بے چینی سے بولی۔ ماں نے اپنا بھی صرف آدھا وزن اس پہ ڈالا تھا اور اس کی بس ہونے لگی تھی۔ اس کی دھڑکنوں کو اپنے سینے سے ٹچ ہوتا محسوس کرتے امان کے جواں جذبے بیدار ہو رہے تھے، جنہیں وہ بمشکل قابو کیے ہوئے تھا۔ مقابل اس کی بیوی تھی، اس کے نکاح میں تھی۔ امان کا اس کے شدت سے سمانے کا جی چاہنے لگا، لیکن وہ اس کے ساتھ روڈ نہیں ہونا چاہتا تھا، اس لیے اسے پیار سے ہینڈل کر کے اپنا ازواجی تعلق جوڑنا چاہ رہا تھا۔ سب تائی امی نے کہا وہ نہیں چاہتی کہ ہم ایک ہوں، وہی چاہتے آخر دل کی بات اس سے بول گئی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ وہ اس کے چہرے پہ اپنی پرتپش سانسیں چھوڑتا گمبھیر لہجے میں بولا۔ ایک پل کو وہ سٹک ہوئی۔ بولو روحی، تم کیا چاہتی ہو؟ وہ اس کی ناک کی ٹپ پہ لب رکھتا بہکتے انداز میں بولا۔ کیا میری چاہت اہمیت رکھتی ہے؟ وہ بھی دھیمے لہجے میں پوچھتی امان کو لاجواب کرنا چاہ رہی تھی۔ اہمیت ہے روح، ورنہ تم میری زندگی میں شامل نہ ہوتی۔ وہ اس کے گال پہ لب رکھتا اس کے دل کو ایک الگ لے پہ دھڑکا رہا تھا۔ اب تم مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میں بدتمیز بھی ہوں، منہ پھٹ بھی، تو اب کیسے مجھ سے؟ تم سب کچھ ہو روح، میرے نکاح میں ہو، میری محرم ہو، اب تمہارا مقام میری زندگی میں سب سے اہم ہے۔ وہ اس کے ماتھے پہ لمب رکھتے پیار کی پہلی مہر ثابت کر گیا۔ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ بے یقین سی ہوئی۔ تمہارے قریب بھی اس لیے آ رہا ہوں کہ تمہیں کھونا نہیں چاہتا، اس دل کی دنیا ہو تم، میری زندگی میں بہت خاص ہو تم۔ وہ اس کے گالوں سے لبوں اور گردن پہ ہونٹوں کا لمس بھی کرتا اسے عجیب سے سرور میں مبتلا کر رہا تھا۔ امان، وہ پورے جسم سے لرزی۔
وہ اس کی کمر کو مٹھی میں دبوچے اس کی دھڑکنوں کو اوپر اٹھاتا ان پہ جھکا تھا۔ اس نے درد بھری سسکی لی۔ بیڈ شیٹ کو مٹھی میں دبوچے وہ امان کے دیے لطیف لمس پہ بکھر رہی تھی۔ اس کی دھڑکنوں پہ اپنا لمس بکھیرتے وہ نیچے کا سفر کرتے پورے کمرے میں اس کی سسکیاں بکھیر رہا تھا۔ واپس اوپر آتا اس کے لبوں پہ جھکتا اسے اپنی دسترس میں لے کر کچھ ہی پل میں سے اور خود کو ہر پردے سے آزاد کرتا وہ اس کی روح میں سماتا اس کی اور اپنی جان ایک کر گیا۔ امان پھولتے اور بکھیرتی سانسوں سے وہ اس کی شدتوں کو سہتے اسے پکار گئی۔ کیا ہوا؟ اس کو خود میں بھیجتا وہ پسینے میں شرابور اس کے لبوں پہ نرم گرم لفظ بکھیرنے لگا۔ مجھے آپ کے جنون سے ڈر ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں بولتی وہ امان کو مسکرانے پہ مجبور کر گئی۔ ابھی تو میں نے اپنا جنون دکھایا ہی نہیں، تمہاری کم عمری کا لحاظ کر رہا ہوں۔ وہ خود نیچے لیٹتا اسے اپنے اوپر گرا گیا۔ روحی کے بال امان کے چہرے پہ بکھرے تھے جسے کے ہاتھ میں لیتے وہ اس کو پھر سے اپنی شدتوں سے آنکھیں موندنے پہ مجبور کر گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کے امان کے سینے کے بالوں میں جذب ہونے لگے۔ میں تھک گہری سانس بھرتی وہ امان کے جنون کے آگے ہار مانتے بولی۔ ابھی تو پوری رات باقی ہے میری جان۔ امان نے اسے مسکراتے ہوئے چھیڑا اور پھر سے چینج کر لی۔ قطرہ قطرہ رات بگڑ رہی تھی اور روحینہ نے خود کو امان کے حوالے کر دیا۔ وہ بھی دل سے امان کو چاہتی تھی، اسے الگ ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر ان کے بیچ ازواجی تعلق قائم کرنے سے ان کا رشتہ بچ سکتا تھا تو وہ اپنے رشتے کو ایک موقع ضرور دینا چاہتی تھی بنا انجام کی پرواہ کیے۔ اور امان وہ بھی تو اس کے دل پر راج کرتا تھا۔ اس بات کا اظہار تو اس نے خود کیا تھا، آج تک نہیں کیا تھا اور نہ ہی ارادہ رکھتے تھے۔ ابھی تو وہ اسے بے زر لڑکی سمجھ کے اپنا حق وصول کر رہا تھا، اور اگر اسے یہ پتا چل جاتا کہ سامنے موجود لڑکی کے دل میں وہی ہے تو نہ جانے وہ کتنا جنونی ہوتا۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ مجھے امان کو یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا، کہیں وہ روحی سے اپنا تعلق نہ جوڑ لے۔ او میرے اللہ، یہ مجھے کیا ہو گیا؟ کیا ضرورت تھی امان کو جھوٹ بولنے کی؟ جیسمین بیگم بے چتاب کھا کے رہ گئی۔ جو وہ نہیں چاہتی تھی وہی ہو گیا تھا۔ ان کے پاس اب پچھتاوے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ انہوں نے روحینہ کے لیے گڑھا کھودا اور خود ہی اس میں گر گئی۔ سب پکڑ کے بیٹھی تھی جب داؤد صاحب اندر داخل ہوئے۔ کیا بات ہے، آج چپ چپ ہے؟ کوئی بات ہوئی؟ اپنی گھڑی اور موبائل ایک طرف رکھتے جیسمین سے سرسری سا بولے۔ ٹھیک ہوں میں، مجھے کیا ہونا ہے، غصے سے منہ بناتے بولی، لیکن اصل بات شوہر کو نہ بتا سکی کیونکہ قصوروار وہ خود تھی۔ سلیمان نے بھی کرن سے اپنی مرضی سے نکاح کر کے ان کے ارمانوں پہ اوس ڈالی تھی، تو نعمان بھی تو اپنی مرضی کر چکا تھا، اور امان وہ بھی داؤد کی خواہش کے بھینٹ چڑھ گیا۔ صرف ساران ہی رہ گیا تو وہ گہرا سانس بھر گئی۔ وہ بھی اپنے تینوں بڑے بھائیوں کے نقش قدم پر ہی چلے گا۔ کاش میں امان کو یہ سب نہ کہتی تو شاید غصے میں نہ آتا۔ جیسمین بیگم کو اب رہ رہ کے خود پہ غصہ آ رہا تھا۔ اب پچھتاوے کا کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ صبح روحینہ کی آنکھ کھلی تو اس کا پورا جسم درد سے چور تھا، اس کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ کتنے دنوں جنونی طریقے سے امان نے اسے اپنا حق لیا تھا کہ وہ معصوم سے پورے انگ میں درد لے بیٹھی تھی۔ ذرا سا کسمسا کے رخ پھیرنا چاہا کہ امان کی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا؟ مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھتے پوچھا۔ مجھے باتھ روم جانا ہے، دھیرے سے نظریں جھکائے کہا تو امان نے اپنے بازو کو اس کے اوپر سے پیچھے ہٹایا۔ وہ دھیرے سے اٹھ کے بیٹھی، خود کو امان کی وائٹ شرٹ میں دیکھتے وہ سرتاپا پیر شرما گئی۔ شرٹ کے نیچے اس نے کچھ نہیں پہنا تھا۔ شرٹ کافی لانگ تھی، لیکن اس حالت میں اٹھ کے باتھ روم تک جانے میں بھی اسے شرم آ رہی تھی۔ پلٹ کر امان کو ایک نظر دیکھا جو ابھی تک گہری نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جا کیوں نہیں رہی؟ اس نے سیدھے ہو کے لیٹتے سر تکیے پہ دھرتے پوچھا۔ آپ آنکھیں بند کریں۔ وہ شرما رہی تھی اور امان کو اس کا شرمانا بہت دل لبھا رہا تھا۔ دیکھ چکا ہوں یار تمہیں سر سے پیر تک، اب کیوں شرما رہی ہو؟ وہ ذرا سا اوپا ہو کے اٹھ کے بیٹھ کر اسے ٹیک لگا گیا۔ پھر بھی پلیز آنکھیں بند کریں نا۔ وہ ایک ہی رات میں مکمل بدل گئی تھی۔ اس کا انداز اتوار سب بدل گیا تھا۔ پہلے بدتمیزی کی زبان کے بنا بات نہیں کرتی تھی اور شرماتی رہ جاتی، وہ سیدھا امان کے دل میں اتر رہی تھی۔ امان نے اپنی جگہ سے اٹھتے آگے بڑھ کے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور باتھ روم کی جانب لے جاتے دروازے کے پاس کھڑا کیا۔ 10 منٹ میں تمہارے پاس، فوراً باہر آؤ۔ اسے الٹی میٹ دیتا خود واپس بستر کی جانب بڑھ گیا۔ ٹھیک 10 منٹ بعد وہ باہر نکلی تھی، جس پہ امان کے چہرے پہ بھرپور مسکان نے ہاتھ کیا۔ ایک ہی رات میں وہ اپنی بات منوا گیا تھا۔ یہاں آؤ۔ وہیں بیڈ پہ بیٹھے بیٹھے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔
وہ میں چینج کر لوں؟ دھڑکتے دل سے بولتے وہ ڈریسنگ روم کی جانب تیزی سے بڑھی تھی کہ امان نے ایک جذبے سے جا لیا۔ جب بلایا ہے تو چپ چاپ بات سن لیا کرو۔ اسے خود سے لگا، ایک ہاتھ پہ اٹھاتا بستر کی جانب بڑھا۔ امان پلیز دوبارہ نہیں، میرے جسم میں درد ہو رہا ہے، ریحان سے ہوتے بولی۔ تو پہلے کیوں نہیں بتایا، مساج کر دیتا۔ اسے بستر پہ دھیرے سے لٹاتے وہ خفگی سے بولی، مساج؟ حیرت سے اسے دیکھا۔ یس مائی لیڈی، مساج، 1 منٹ میں مساج آئل لے کر آیا۔ او گاڈ، امان کتنے بے شرم ہے، یہ اب مجھے باڈی مساج دیں گے؟ تو شرم سے مر جانا ہے۔ وہ وہیں بیٹھی سوچتے آنکھوں میں آنسو لے آئی، جبکہ امان نے باہر آتے سے بستر پہ لٹاتے بہت خوبصورت طریقے سے اس کے جسم کا مساج کیا۔ ایک بار وہ اس کے حساس حصوں کو چھوتا اسے لال سرخ کر گیا، پر اس کا بے تاثر چہرہ دیکھتے وہ آنکھیں موند گئی۔ اس کو اپنے جسم میں اتنا سکون اترتا محسوس ہوا کہ وہ دھیرے دھیرے نیند کی وادیوں میں کھونے لگی۔ امان نے اس پہ کمفرٹر ڈالتے خود باتھ روم کا رخ کیا۔ شاور لیتے وہ باہر آیا تو روحینہ کو گہری نیند میں ڈوبا دیکھ وہ لائٹس آف کرتا روحینہ کی جانب بڑھا اور بستر پہ لیٹتا اسے اپنے حصار میں لیے خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگا تھا، جو کہ بیکار ہی لگی۔ وہ گہری سانس بھرتا اپنے کمسن بیوی کو دیکھنے لگا۔ رات بھر اس کی شدتیں سہتے وہ نڈھال ہو گئی تھی۔ اب پھر سے دل میں جذبات جاگنے لگے تھے، لیکن وہ خود پہ قابو پا رہا تھا، کیونکہ روحینہ کی اب اتنی طاقت نہیں تھی کہ اسے رات بھر سہنے کے بعد دوبارہ صبح پھر سہتی۔ ابھی تو آغاز تھا، وہ اپنا ہاتھ تھوڑا ہولا ہی رکھ رہا تھا، پھر بھی اس کے نرم شدتیں روحینہ نہیں سہ پا رہی تھی۔ کچھ جا کے اس کا جنون سہتی۔ ایک دل فریب مسکراہٹ نے امان کے لبوں کا احاطہ کیا۔ امان کے نکاح ہونے کی دیر تھی، سلمان کو تو راہ مل گئی، پر فی الحال وہ چپ ہی تھا۔ وجہ دادا جان کی ڈیتھ تھی۔ امان نے تو بنا کسی سے پوچھے، بنا کسی کو بتائے روحینہ کی رخصتی لے لی تھی، اور اب دادا جان کی دعا کے بعد وہ ولیمہ بھی دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ امان! اچانک سے جاسمین غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ ان سے امان اور روحینہ کا ایک ساتھ کمرے سے نکل کے باہر آنا برداشت نہیں ہوا۔ یہ تمہارے ساتھ تمہارے کمرے میں کیوں؟ کمرے میں کیوں ہے؟ وہ اچنبے سے مخاطب ہوئی۔ بابا جان، میں نے کل ہی روحینہ کی رخصتی لے لی تھی، امان نے بنا جھجکے کہا، جبکہ روحینہ کا سر جھکتا جا رہا تھا۔ چلو بات ہی ختم ہوئی، جاسمین بیگم ایک طرف ڈھیس ہی گئی۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہارے فیصلے سے خوشی ہوئی امان۔ داؤد سلطان نے امان کے فیصلے کی تائید کی، جبکہ جاسمین روحینہ کو گھورتی اٹھ کے جا چکی تھی۔ امان نے ایک نگاہ روحینہ پہ ڈالی اور خود اٹھتا روم کی جانب بڑھ گیا۔ آج اس کی ایک اہم میٹنگ تھی، جس کے لیے اس کا جانا بے حد ضروری تھا۔ وہ باقی باتیں واپس آ کے ماں سے کرنا چاہتا تھا، اس لیے عجلت میں نکل گیا۔ کرن نے روحی کو اکیلے پاتے اس کو جا لیا۔ بہت تیز ہو تم، اچانک ہی رخصتی لے لو، ہمیں بتایا تک نہیں۔ اس کے بعد پہ روحی کے چہرے پہ کوسوں قزح کے رنگ بکھرے تھے، اور چہرہ جھکا تھا۔ میں بہت خوش ہوں روحی، تمہارے لیے، ہمیشہ ایسے ہی خوش رہو۔ اسے پیار سے گلے لگاتے بولی، میری دعا ہے تمہاری بھی جلدی سے رخصتی ہو جائے۔ روحی نے اس کا گال کھینچا تو وہ شرما گئی۔ سلیمان بھی یہی کہہ رہے تھے، کرن نے شرماتے کہا۔ روحی نے کھلکھلاتے اس کا گال کھینچا۔ جاسمین بیگم کی آنکھ پہ دونوں ہی ایک پل کو چپ سی ہو گئی۔ کرن تم جاؤ یہاں سے، مجھے روحی سے اکیلے میں بات کرنی ہے، وہ سخت سرد لہجے میں بولی، تو کرن لب لہجہ بھینچے وہاں سے چلی گئی۔ کیوں کر رہی ہو تم یہ سب؟ اگر امان کی زندگی میں اپنا مقام پالو گی تو اس خوش فہمی سے نکل آؤ۔ امان تمہیں کبھی بھی ایک بیوی کی حیثیت سے نہیں دے گا۔ ان کا نفرت امیز لہجہ سنتے روحی نے افسوس سے سر ہلایا۔ آپ کا بیٹا مجھے رات کو ہی بیوی کا مقام دے چکا ہے، اس لیے آپ غلط فہمی سے باہر آ جائیں اور پلیز بس کر دیں اپنی نفرت۔ وہ ان کے آگے ہاتھ جوڑ گئے، جبکہ اس کی بات پہ جاسمین کا خون کھل اٹھا اور ان کا ہاتھ اٹھا تھا۔ روحی نے حیرت سے نہیں دیکھا، جی چاہتا ہے مار دوں تمہیں، کتنے دھڑلے سے بول رہی ہو بے شرم لڑکی۔ ماما! اچانک سے اپنے عقب سے امان کی آواز سنتے وہ گھبرا کے مڑی۔ وہ اپنی کوئی فائل بھول گیا تھا، وہی لینے واپس آیا تھا کہ سامنے کا منظر دیکھتا وہ سخت حیران ہوا۔ امان تم! وہ بری طرح بوکھلا گئی۔ بس ماما، آپ نے روحی پہ ہاتھ کیوں اٹھایا؟ وہ لب بھینچے بولا۔ امان نے اس بدتمیزی کی، مجھے باتیں سنا رہی تھی۔ جاسمین نے گھبرائے ہوئے کہا، ماما آپ زیادتی کر رہی ہیں، روحی کو میں نے اپنی مرضی سے بیوی کا مقام دیا ہے، کیونکہ مجھے اپنی بیوی کے روپ میں روحی چاہیے تھی، اسے میں نے اپنے ساتھ رکھنا ہے ہمیشہ، اور آپ کو یہ ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ وہ سخت لہجے میں بول رہا تھا، لیکن بیٹا وہ تانیہ میرے لیے وہ مر چکی ہے، شی از ناٹ ایگزسٹ، سو پلیز آج کے بعد اس کا نام مت لیجیے گا۔ میں جانتا ہوں آپ روحی کو پسند نہیں کرتی، لیکن اتنا یاد رکھیے گا
آپ کی بیٹی کی سانسوں میں بسنے لگی ہے یہ لڑکی، یقیناً آپ کی بیٹی کی سانسوں کو چھیننے کی غلطی تو آپ کبھی نہیں کریں گے۔ وہ ہر لفظ پہ زور دے کے بولتا انہیں چپ کروا گیا، جبکہ خود روحی کا ہاتھ تھامے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جاسمین شرمندہ سے ہو گئی، آج پہلی بار امان یوں ان سے مخاطب ہوا تھا۔ درد ہو رہا ہے؟ اس کے گال کو پیار سے چھوتا ہوا نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ روحی نے آنکھوں میں آنسو بھرے سر اس بات میں ہلایا تو اگلے ہی پل امان نے اس کے سرخ ہوتے گال پہ اپنے لب رکھتے اسے لمس اکثیر بخشا۔ اب وہ سب کچھ بھلائے اس کے لمس پہ پگھلتی جا رہی تھی اور امان بس اپنا لمس اس پہ بکھیرے جا رہا تھا۔ اسے یاد ہی نہیں تھا کہ وہ کوئی فائل لینے آیا تھا، وہ بس اپنے لمس سے اپنی روحی کو مہکائے جا رہا تھا۔ مما کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں، انہیں تمہارے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ وہ اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا جوڑتے گمبھیر لہجے میں بولا، میں نے بدتمیزی نہیں کی تھی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی، جانتا ہوں روحینہ بدتمیز ہو سکتی ہے، لیکن روحینہ امان سلطان بدتمیز نہیں ہے۔ وہ اچانک سے بہکتا ایک سے لبوں پہ جھکا تھا کہ روحینہ بکھلا کے آج رات اس انداز میں تمہارے میں سماؤں گا۔ وہ اس کے مہتے پہ پیار بھرا بوسہ دیتا کبر سے فائل نکال رہا تھا، جبکہ روحی کے گال دہک کے لال انگارہ ہو رہے تھے۔ کچھ چاہے تو بتا دو روحی، میں آتے ہوئے لے آؤں گا، وہ اس کے کیئر کرتے پوچھ رہا تھا۔ آپ بس مجھ سے یوں ہی پیار کرتے رہیں، وہ اس کی کمر کے گرد باہیں حمائل کرتے بولی۔ دادا جان کی وفات کے بعد اللہ نے اسے امان کی صورت میں جینے کی وجہ دی تھی، وہ اب امان کو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ امان نے اسے اپنے سامنے کرتے سینے سے لگایا، تمہارا محبت شروع سے ہی میرے دل میں تھی، سمجھ اب آئی ہے اور یہ اب آخری سانس تک برقرار رہے گی۔ مما بھی ایک دن اس بات کو سمجھ جائیں گے اور مجھے یقین ہے میری روحی صبر والی اور سمجھدار بیوی بن کر رہے گی۔ وہ اس کے گال پہ ہاتھ رکھے پیار سے بولا تو وہ سر اس بات میں سر ہلاتی اس کے سینے میں چھپ سی گئی۔ یار ابھی آفس جانا ہے، شام کو آتا ہوں، پھر تمہیں ڈھیر سارا پیار کروں گا، بس تم نے رونا نہیں، وہ اسے معنی خیز انداز میں کہتا پھر سے اس کے سرخ گال پہ لب رکھتا اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتا شدت سے اس کے لبوں کو سک کرنے لگا۔ وہ اس اچانک صدا پہ بوکھلا گئے لیکن مزاحمت نہ کی۔ جلدی آؤں گا، کبرڈ میں ایک ڈریس رکھا ہے، وہ پہن کے میرے لیے تیار ہونا، مجھے تم سجا ہوا دیکھنا میرے لیے، وہ پیار سے کہتا جا چکا تھا، جبکہ روحینہ اس کی باتیں سوچتی کبرڈ کی جانب بڑھتے وہ خوبصورت لہنگا دیکھنے لگی، جسے دیکھ کے وہ شرما کے سر جھکا گئی۔ ابھی تو اس کی خوبصورت زندگی کا آغاز ہوا تھا اور وہ جانتی تھی کافی مشکلات بھی آنے والی تھی، ایک ساس بہو کی جنگ بھی چھڑنے والی تھی، لیکن وہ جانتی تھی امان کے ہوتے وہ ہر جنگ جیت جاتی۔ اسے امان کا پیار چاہیے تھا جو اسے مل گیا تھا، اب اسے کسی چیز کا ڈر نہیں تھا۔ امان کے دل فریب لمحوں کو یاد کرتی وہ کھل اٹھی۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، خوش رہیں، آباد رہیں، جزاک اللہ خیر۔